بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آپ طلبہ عزیز جانتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت ہفتے کے دن اس وقت نکال کر آپ سے کچھ باتیں کر لی جاتی ہے اور کچھ باتیں عصر کی نماز کے بعد کی جاتی ہیں ہفتے کے دن۔ کچھ باتیں ابھی سن لیں گے انشاءاللہ اور کچھ باتیں عصر کے بعد کر لیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ آپ حضرات کے جائزے بھی چل رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اس کی تیاری کی ہوگی، اپنے وقت کی حفاظت کی ہوگی، اس کو سنجیدہ لیا ہوگا، اور ان سب باتوں کا اندازہ چند دنوں کے بعد ہو جائے گا جب نتائج تیار ہوں گے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان جب ایک کام شروع کرتا ہے وہ اپنا مقصد اور ہدف طے کر لیتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور جانا کہاں تک ہے، اور جب وہ مقصد طے ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ہٹ کر وہ ایک قدم بھی نہیں ہٹتا، دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ تجربہ کر لیں، آپ کا کتنا بھی تعلق ہو، کتنی بھی دوستی ہو، کتنی بے تکلفی ہو، آپ چلے جائیں، لیکن اگر ایک شخص، ایک تاجر، ایک دکاندار وہ اپنے کام میں مصروف ہو، حساب کتاب میں لگا ہوا ہو، کسٹمر کھڑے ہوئے ہوں، تو وہ سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے یا بہت زیادہ ہوا تو ایک ہاتھ بڑھا کے آپ سے سلام کرے گا اور پھر آپ سے کہے گا کہ میں 15-20 منٹ لگیں گے مجھے فارغ ہونے میں، آپ اس کرسی پر بیٹھ جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ کام کا وقت آپ کو دے دیا تو کام سے گیا، اسے قدر ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ ایک طالب علم اپنا وقت نکال لے، مدرسے کا کارڈ بنا لے، ایک مدرسے میں داخلہ لے لے، کورس کی کتابیں لے لے، صبح اٹھ کر مدرسے آنے کی فکر کرے، لیکن اس کی توجہ، اس کی طلب وہ بجائے کتابوں کے دوسرے کاموں کی طرف۔ بات سمجھ؟ کبھی اپنے مقصد سے مت ہٹیں دوستو، یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر قسم اور ہر طرح کے حالات انسان کو پیش آتے ہیں۔ ایک فقیر بھکاری کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، سائل ہوتا ہے نا، مانگنے والا فقیر، وہ جب صبح نکلتا ہے اپنے گھر سے یا جہاں سے بھی، تو وہ طے کر لیتا ہے کہ آج اس علاقے میں جانا ہے، اس گلی سے اس گلی تک، پھر اس گلی سے اس گلی تک، پھر اس گلی سے اس گلی تک۔ کبھی آپ نے آواز سنی ہے؟ سائلین کچھ نہ کچھ پکار رہے ہوتے ہیں نا، ان کے مخصوص کلمات ہوتے ہیں، لیکن قدر مشترک بات کیا ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ میرا خیال کر لیں، میرے ساتھ تعاون کر لیں، ہے نا؟
اس بیچ میں ان کے قریب سے گاڑیاں بھی گزرتی ہے، ہارن بھی بجتے ہیں، کوئی ان کو آگے پیچھے بھگا بھی دیتا ہے نا. کبھی حیوانات بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جیسے آوارہ جانور نہیں ہوتے گلیوں میں، سمجھ گئے نا. وہ آوارہ جانور بھی کبھی فقیر کے پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سائل کسی کے آواز کی وجہ سے یا پیچھے لگنے کی وجہ سے اپنے مقصد سے ہٹا، پھر بھی وہیں کھڑا رہے. اسی لیے فارسی زبان میں کہا گیا آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا. سگ فارسی میں کس کو کہتے ہیں؟ سگ، کتے کو. کتے کو سگ کہتے ہیں. اور فقیر کو فارسی میں گدھا کہتے ہیں، الف کے ساتھ، گاف دال الف، گدھا. تو شاعر کہتا ہے آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا. کبھی بھی کلب اور کتے کی آواز کی وجہ سے فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کے سامنے اگر مقصد ہے نا، آپ ایک کام لے کے چل رہے ہیں اور آپ پھر کہیں کہ یہ سگ آواز دے رہا ہے، او بھئی یہ کہہ رہا ہے، اور اس نے یہ کہا، اور اس نے یہ کہہ دیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، پھر تو بیٹھ جائیں دوستو، بینڈ ہو جائے اپنی جگہ پر. ایک قدم آپ آگے نہیں جا سکیں گے. کامیاب لوگ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اپنے مقصد سے جڑے رہتے ہیں. ان باتوں کی پرواہ چھوڑ دیں کہ بھئی کیا بنے گا ہمارا، یہ والا موبائل کب آئے گا میرے پاس، ایسے کپڑے کب پہنیں گے، ایسے بال کب رکھیں گے، ایسی ٹوپی کب پہنیں گے، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا. یہ سوچیں ابھی دماغ سے نکال دیں، اپنے کام میں لگے رہیں دوست. ٹھیک ہے؟ آپ کے پیش نظر آپ کی تعلیم ہو، آپ کے کورس کی نصاب کی کتابیں ہوں، آپ کا ادارہ ہو، آپ کا جائزہ ہو، آپ کا امتحان ہو، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ عماموں کے ساتھ اپنی تصویر نکال کے اس کو بار بار مت دیکھیں. بعض لوگ عمامہ پہن کے تصویر کھینچتے ہیں، اس انداز سے، پھر اس انداز سے، پھر اس انداز سے، پھر بعد میں رات کو بیٹھ کر اپنے چہرے کے انوارات دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچ گئے. دیکھیں، جن چیزوں سے ہم عام طبقے کو منع کرتے تھے کہ تصویر سازی نہ کریں، ویڈیوز نہ بنائیں، تصویریں نہ کھینچیں، ننگے سر نہ گھومیں، ہے نا، آج اس میں ہمارا دینی طبقہ عام طبقے کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے. اتنی مہارت سے تصویریں لینا آج ان کو نہیں آتی جتنا ہمارے فضلاء اور طلباء کو آتی. سیکھیں ان سے آپ کہ چہرے کے امپریشنز اور تاثرات کیسے رکھنے ہیں، ہنسنا کیسا ہے، غمزدہ کیسے ہونا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو سکھا سکتے ہیں یہ لوگ. ابھی نہیں، ابھی آپ لوگ پڑھیں. جب دور حدیث کا، وفاق کا امتحان دے دیں گے نا دوستوں، پھر آپ کورس کریں. ابھی نہیں. سمجھ میں آ گئے؟ ابھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ابھی پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے؟ اپنے کام میں، اپنے مقصد کے اندر آپ لوگ لگے رہیں. وہ ساتھی جانا چاہ رہے. دوسری بات ادھر دیکھ لیں، وہ چلے گئے. دوسری بات، اہم اور ضروری بات، آپ طالب علم ہیں دین کے، آپ کو دین عام طبقے سے زیادہ آنا چاہیے. آپ کا دین پر عمل عام طبقے سے زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتا ہے کہ آج 28 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی. کل کون سی ہے؟ 19.
29 سے، کل 29 ہے، کل 29 ذوالقعدہ ہے، مغرب میں چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ کل مغرب میں چاند نظر آئے تو کون سا مہینہ شروع ہوگا؟ ذوالحجہ کا، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے۔ بحیثیت ایک دین کے طالب علم ہونے کے اب ہم نے آنے والے عشرے کے مسنون اعمال کو اپنی زندگی میں عملاً لانا ہے۔ صرف پڑھنا، صرف میسج بھیجنا، صرف اسٹیٹس پہ لگا لینا، ہاں، صرف کسی کو مسئلہ بتا دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ عمل اور کام کے لوگ بنے دوستو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل کا چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں اپنے بال ناخن چھوٹے کروانے۔ یہ کس کس کو پتہ ہے جی؟ ہاتھ اٹھائیں، سیدھا ہاتھ، ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے نا؟ اس بزرگ نے نہیں اٹھایا، یہ سو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں سیدھا والا، ہاں دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے۔ کل کی مغرب سے پہلے ہاتھوں کے ناخن، پیر کے ناخن، مونچھے، سر کے بال یا جو جسم کے زائد غیر ضروری بال ہے، یعنی بغل کے زیر ناف بال، اس کی صفائی کرنی، صاف ستھرا ہونا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ سنت ہے، خاص طور پہ جو قربانی کر رہے ہوں ان کے لیے سنت ہے۔ جن کے ذمہ قربانی نہیں، یہ مشابہتاً ایسا کر لیں، مشابہت اختیار کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ پھر بعد میں طلبہ کیا کرتے ہیں، منگل کو ہوگی چیکنگ بالوں کی، وہ بال ناخن معاشرہ چل رہا ہے نا، معاشرہ ذوالحجہ چل رہا ہے۔ دین کی بات آپ کو بلغوا عنی ولو آیا، آپ کو سکھائیں گے کہ بھئی آپ بھی سیکھ لیں، آپ کو نہیں پتا، میں اتنا زیادہ سیکھ کے آیا ہوں۔ اس لیے شریف طالب علم اور شریف بچوں کی طرح، ماننے والے طلبہ کی طرح کل لازماً صاف ستھرے ہو جائیں۔ کون کون اہتمام کرے گا؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک بات۔ دوسری بات دیکھیں، یاد رکھیں کہ آنے والے عشرہ باعتبار اعمال انتہائی قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی ہے کہ بعض علماء نے اس عشرے کو رمضان سے افضل لکھا ہے، رمضان سے، اس لیے کہ اس عشرے کے اعمال کے لیے الفاظ احب کے آئے ہیں۔ اللہ کو پورے سال کے دنوں میں کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ گویا جو بندہ ان دنوں میں اعمال، نفلی اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر طالب علم نیت کریں دوست کہ اس عشرے میں کم از کم جو ہمارے پاس نفلی اعمال، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، تلاوت، تسبیحات، دعائیں، صدقہ، انفاق، چند چیزیں ہیں نا۔ 2 رکعت اشراق کے نفل پڑھیں، 2 رکعت چاشت کے پڑھیں۔ اوابین کے کتنے پڑھیں گے؟ وہ کس طرح؟ وہ بھی بالکل آسان ہے، 2 مغرب کی سنتیں، اس کے ساتھ 2 رکعت نفل، اس کے ساتھ 2 رکعت نفل، بس۔ طالب علم کے لیے یہ 6 رکعتیں کافی ہے، علماء نے لکھا، 2 سنتیں، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل، بس۔ تہجد، رات کو اٹھنا مشکل ہو کوئی مسئلہ نہیں، سونے سے پہلے وضو کر لیں اور 4 رکعت تہجد کے پڑھ کے تھوڑی سی تلاوت کر کے دعا کر کے سو جائیں، پوری لیلۃ القدر کا اجر ملے گا دوستو، ایک رات کا۔ طلبہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، سمجھ میں آ گئی؟ ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس عشرے کا ایک روزہ اجر میں کتنے کے برابر ہے؟ 1 سال کے برابر۔ تو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ گرمی زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، رات کو نیند کم ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو طالب علم بوجھ نہ لیں، بتکلف نہ رکھیں، لیکن اگر سہولت ہے، آپ کو لگتا ہے میں رکھ سکتا ہوں تو ضرور رکھیں۔
نہیں تو ہم سب یہ نیت کریں گے کہ کم از کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ تو سب رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ پھر بہت افضل روزہ. سمجھ میں آ گئے؟ آخری بات قربانی کے ایام ہیں، اس نسبت سے ایک تو 2 مجلسیں ہوں گی. ایک کل اتوار ہے نا مغرب کے بعد، آئندہ اتوار بھی مغرب کے بعد. 2 اتوار کو مغرب کے بعد قربانی کی نسبت سے احکامات، مسائل، طریقہ، تربیتی اہم ترین مجلسیں پروجیکٹر پہ، اسکرین پہ. آپ طلبہ خود بھی آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی لائیں. مستورات کے لیے بنات میں نظم ہے، دوستوں کو لائیں، لازمی آئیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانور آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ لوگ تو خیر ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، لیکن نیچے حفظ و ناظرہ کے بچوں سے بھی بات ہو رہی تھی 11 بجے، تو ان سے عرض کیا اور آپ ساتھیوں سے بھی عرض کرتا ہوں. قربانی کے جانور یہ شعائر اللہ ہے، اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کھیل تماشا نہیں. اب گائیں آ رہی ہے تو سب جمع ہو گئے، شور مچائیں تاکہ گائیں بدک کے بھاگ جائیں. ہوتے ہیں نا بعض ایسے بزرگ ہوتے ہیں، ان کو اس میں بڑا مزہ لطف آتا ہے کہ گائیں بھاگ گئی. چلو آپ میں سے کوئی کرتا ہے اس طرح؟ آپ لوگ تو اچھے لوگ ہیں. یہ تو بالکل ایک بچپنے والی بات ہو گئی نا، وہ تو نہیں کرنا، وہ برا لگے گا. لیکن جو بات میں آپ ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جانور طاقت میں ہم سے کتنے زیادہ ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ پاک کی مہربان ذات نے اس کو ہمارے ہاتھ میں مسخر کر دیا. وہ چھوٹی سی رسی سے آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کا وزن 50-60 کلو ہے اور اس جانور کا وزن 400 کلو ہے، تو وہ آپ کو اڑا کے لے جا سکتا ہے یا آپ اس کو لے جا سکتے؟ جی وہ لے جا سکتا ہے نا، لیکن اللہ پاک کی ذات ہے، اس نے اس جانور کو تابع کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. ہر چیز اس بندے کے ہاتھ میں مسخر ہو گئی. کبھی کبھی اللہ پاک اس جانور کو ایسا حکم دے دیتے ہیں، چونکہ اللہ کے حکم کے یہ بدک جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے. حادثہ ہو گیا، رسی توڑ دی، بھاگ گیا، لوگوں کو کچل دیا، پاگل ہو گیا. اس بارے میں اپنے آپ کو انسان سمجھیں، اسپائڈر مین نہیں. میری بات سمجھ رہے؟ اس لیے جانوروں کے قریب جانا، اور جی میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں اس کے گلے میں جھول سکتا ہوں، میں اس کے سینگوں کو ہاتھ لگا سکتا ہوں. اب آپ نے ہاتھ لگائے اور پھر اس نے جو سینگ لگائے، ہاں تو پھر عیدی ایمبولنس کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا کہ راستہ دیں. یہ باتیں سنجیدگی سے لیں دوست، احتیاط کریں. بہت سارے حادثات ہو چکے ہیں، اموات ہو چکی ہے، لوگ اعضاء اپنے ضائع کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو جانور کی رکھوالی کرنا، خیال رکھنا، کھلانا پلانا، گھمانا نہلانا، یہ سب سنت ہے، اس کا حکم ہے، لیکن اپنی جان کی، صحت کی حفاظت کرتے ہوئے. سمجھ میں آ گئے؟ تو ان باتوں کی بہرحال بھرپور رعایت رکھیں گے. کون کون رکھے گا؟ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. باقی کچھ باتیں انشاءاللہ کب کریں گے؟ عصر کے بعد. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ وقت کم ہے دوستوں، تھوڑا سا مراقبہ کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں. ساتھی سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں اور دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأمته أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.